إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. آج رجب کے حوالے سے، کیونکہ معراج کا معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس رجب کی 27 کی رات کے اندر یہ ظاہر ہوا، اور مشہور روایت یہی ہے، یہی مشہور قول ہے، چنانچہ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مشہور قول قرار دیا ہے، اگرچہ اس کے اقوال میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ مشہور قول یہ 27 رجب کا ہی ہے، اور اسی رات کو جو ہے اہل ایمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت اسلام کے خط جو ہے سلاطین دنیا کو بھیجے، اور قیصر روم کو بھی خط بھیجا گیا، تو اتفاق ہے کہ قیصر روم نے کہا کہ یہاں اگر کوئی عربوں کا کوئی قبیلہ ہو، تو کوئی قافلہ آیا ہو تجارتی، تو میرے پاس لاؤ، میں ان سے ذرا کچھ اس محمد کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ وہ ملک شام کی طرف قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے، اپنا تجارتی قافلہ، تو ان کو لے آئے کہ ہاں یہ تجارتی قافلہ عربوں کا آیا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ عزیز داری میں، رشتہ داری میں محمد کے قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ یہ ابو سفیان۔ تو ابو سفیان کو اس نے آگے کھڑا کر لیا، اور اس کے بندوں کو پیچھے کھڑا کر دیا سارے قافلے کے، اور کہا کہ میں اس سے سوال کروں گا ابو سفیان سے، اگر یہ جواب صحیح دے تو آپ تم لوگ خاموش رہنا، اگر کسی سوال کا جواب غلط دے تو تم میں پیچھے سے یوں سر ہلا دینا، بولنا نہیں۔ اچھا، اب یہ ایسی خطرناک سچویشن تھی کہ ابو سفیان کو خوف رہتا تھا کہ یار پتہ نہیں کس بات پہ یہ نہ کر دیں، اور میں سردار بنا ہوں اور بادشاہ سامنے جو سبکی ہو جائے، لہٰذا اس نے ہر سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک دیا۔ تو بہت سے سوالات کی، اس میں سے سوالات جب کرتا رہا، اب ٹھیک ٹھیک جب جواب دیتا رہا، تو قیصر روم کے اندر اس کا بڑا اثر ہوتا رہا کہ یار نبی تو ایسے ہی ہوا کرتے جیسی بات آپ بتا رہے ہیں۔ اب اس سے سوچا کہ یار یہ اس پر تو کوئی اثر پڑ نہیں رہا، اور نبی کو سچا مان رہا ہے، یہ تو خطرناک بات ہے۔ اس سے پھر ایک چھوٹا سا چٹکا لگایا، اس نے کہا کہ ایک بات ایسی ہے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ نبی جو بات جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہ اس نے ایک دفعہ یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہو کر آیا ہے، اور وہاں سے وہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ تو ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے بیت المقدس جانا ممکن نہیں ہے، ہم تو ایک ہی مہینے کا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں، تو ایک رات میں کیسے پہنچ گیا؟ تو یہ بات اس کی ایسی جو بالکل سینس سے بالاتر ہے، اور لگتا ہے یہ جھوٹی بات کی اس نے، ویسے تو جھوٹ کوئی ثابت نہیں ہوا، یہ جھوٹی بات لگتی ہے، یہ بات کہی۔ اب جب یہ بات کہی تو بادشاہ کے پاس جو رابائی کھڑا تھا، قرآن رابائی، تو بادشاہ جب یہ سنا تو اس نے رابائی کو دیکھا، تو رابائی نے کہا کہ یہ بات بھی محمد کی سچی ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، ہاں، سبحان اللہ۔ وہ کہتا اچھا کیسے؟ کہتا وہ رات کا مجھے پتا ہے، اس رات کی مجھے خبر ہے جس رات یہ ہوا واقعہ۔ اچھا، کہتا کیسے؟ کہتا میں جی وہ بیت المقدس کا رابائی تھا، امام تھا، اور میں روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد، یہ رات کی نماز جو ہو جاتی تھی، اس کے بعد سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے گھر جاتا تھا۔ میں اس دن جب میں ساری کھڑکیاں دروازے بند کیے، تو یہ ایک جو مین دروازہ ہے اس کو میں نے بند کرنے کی کوشش کی، بند نہیں ہوا۔ اب سمجھنا ہے کہ بند کیوں نہیں ہو رہا، بہت زور لگایا، یہاں تک میں نے خدام کو بلایا، انہوں نے دیکھا زور لگا، دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ پھر ماہرین کو بلایا کہ یار تم دیکھو، انہوں نے دیکھا بند نہیں ہو رہا، تو انہوں نے کہا لگتا ہے اس کی جو بیم ہے وہ دروازے کے اوپر ایسی آ گئی ہے کہ دروازے کی ایڈجسٹمنٹ بالکل ایسی ہو گئی کہ کھل نہیں سکتا، بند نہیں ہو سکتا۔ تو کہ کیا کریں کہ چلو پھر اس کو اسی حال میں چھوڑیں، صبح کو پھر کریں گے کیونکہ بڑا لمبا کام ہے، رات کیوں خراب کریں۔ تو کہا دروازہ بند نہیں ہو، میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جب میں گھر چلا گیا تو صبح فجر کی نماز کے وقت، یہ سویرے کی نماز کے لیے میں جب آیا ہوں، جب آیا تو میں نے عجیب وہاں نظارہ دیکھا کہ وہ دروازہ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، بند کریں کھولیں بالکل صحیح ہے، اور میں نے وہاں پر ایک پتھر کے پاس دیکھا کہ کچھ آثار ہیں کسی جانور کے، اچھا، اس کے باندھنے کے آثار، اس کے قدموں کی ٹاپیں ہیں، اور وہ ایک جو ہے پتھر ہے جس کے ساتھ جو ہے کھونٹے کے ساتھ باندھتے ہیں جانوروں کو، وہاں ایسا لگتا ہے کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ تو یہ سارے آثار میں نے دیکھے، اور مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ یہ وہی جو ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء اکرام وہ ایک جانور پہ سوار ہوتے ہیں، اور یہ براق جس کو بولتے ہیں، تو یہ وہ سارے آثار وہ ہیں۔ تو لگتا ہے یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے محمد نے معراج کی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس رات کو میں جانتا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔
سبحان اللہ. تو گویا کہ ابو سفیان نے جس بات کو گویا کہ شبہ بنا کے پیش کیا تھا، اس وقت کا جو رہبائی ہے اس رہبائی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا. سبحان اللہ. تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. تو اتنی کھلی اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ سوال وہاں اچھا سوال کیا. قیصر نے پھر اسلام قبول کرنے کے لیے ایک نظم بنایا. نظم یہ بنایا کہ اسے سب اپنے آیان اور آوان کو بلا لیا اور محل کی 2 چھتیں تھی، اوپر کی چھت پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے اس نے یہ کہا کہ بھئی وہ محمد کے بارے میں کہ میں نے ساری معلومات کر لی ہے اور محمد سچے نبی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کے مذہب کو قبول کر لیں. تو یہ ایسے سچی نیت سے یہ بات کہی. اب جب یہ سنا تو وہ تو نیچے سب عیسائی تھے، وہ تو اس کو مارنے کے لیے جب مکے اٹھانے لگے اور گریبان پھاڑنے لگے، چیخو پکار کر دی. لیکن اسے دروازہ چونکہ بند کروا لیے تھے، محل سے باہر کوئی نکل نہ پائے، تو اسے بہت شور مچا. کہا کہ اگر وہ اس کے ہتھے چڑھ جائے تو قیصر کو قتل کر دیتے. یہ تو ہمارا مذہب چھوڑ رہا ہے اور بادشاہ آپ کو پتا ہے مذہب بدل دے تو ساری رعایا بدل سکتی ہے، لیکن یہاں تو بات الٹی ہو گئی اور وہ شور مچ گیا. اب جب یہ دیکھا اسے دیکھا لگتا ہے یہ تو بادشاہ جاتی ہاتھ سے، کیونکہ یہ لوگ تو مان نہیں رہے. تو اس سے پھر شور مچایا کہ چپ رہو آہستہ بات سنو. کیا بات؟ کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی تمہارا رویہ دیکھ کے اور میں مطمئن ہو گیا ہوں اب تم جو ہے عیسائیت سے جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم اپنے مذہب پر اتنے پختہ ہو کہ تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. میں تمہیں ٹیسٹ کیا تھا، شاباش شاباش، تم اپنے نصرانیت پر قائم رہو. تو یہ اپنی سلطنت بچانے کے لیے پھر یہ اس طرح کی صورتحال ہو گئی تھی. ورنہ اس نے یہ تک کہا تھا کہ اگر محمد کے میں قریب ہوں تو میں ان کے جو ہے پاؤں دھو کر پیوں. اچھا. ہاں میں ان کی خدمت کروں، وہ اتنے سچے نبی ہیں. مان گیا تھا اور اس سے بھی یہ پیغام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. لیکن غزوہ تبوک کے موقع پہ وہ لشکر لے کر بھی آ گیا تھا تو نبی نے پھر اس کے ایمان کی جو ہے نفی کر دی کہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلمانوں کو جھوٹا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا. گویا کہ وہ بادشاہت کی وجہ سے وہ اپنے اسلام پر آیا نہیں ہوا. تو مطلب یہ صورتحال. تو اس کے سامنے یہ واقعہ جب ہوئے ہیں، واضح ہوئے ہیں، تو وہ واقعی اسلام کی طرف بڑھا، لیکن دنیا کی بادشاہت نے اس کو جنت کی بادشاہت سے روک دیا.